بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کی حقیقت کیا ہے؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ وہ انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، تو پھر اس کو عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ اور پھر جو وہ عمل کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہوں کی سزا کیوں دی جاتی ہے؟ یہ سوال معقول ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ تقدیر میں جب لکھا ہے تو پھر اس کے گناہوں کی سزا کیوں ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں۔ تقدیر کہتے ہیں اللہ کے علم کو۔ تقدیر کہتے ہیں کہ اللہ کے علم کو، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو معلوم ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک استاد اگر کسی شاگرد کے بارے میں کہہ دے، اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے میں یا طالب علم کے بارے میں کہہ دے کہ دیکھنا یہ لڑکا فیل ہوگا، اب اس کے کہنے کے بعد وہ لڑکا فیل ہو جائے ایگزام میں، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ استاد نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکا فیل ہوگا اس لیے یہ فیل ہو گیا؟ کیا اس کا ذمہ دار ٹیچر کو اور استاد کو قرار دیا جائے گا کہ اس کے کہنے کی بنا پر لڑکا فیل ہو گیا؟ اگر وہ ٹیچر یہ بات نہ کہتا تو یہ لڑکا جو ہے، یہ طالب علم فیل نہ ہوتا۔ نہیں، بلکہ اس میں لڑکے کی اپنی محنت کا دخل ہے۔ لڑکا اگر محنت کرتا اور تیاری کرتا تو وہ کبھی ایگزام میں ناکام نہیں ہوتا، فیل نہیں ہوتا، کیونکہ استاذ کو معلوم تھا کہ یہ لڑکا کلاس بھی بنک کرتا رہا ہے اور کبھی اس نے پڑھائی بھی محنت سے نہیں کی اور کتاب بھی کھول کے نہیں دیکھی، ان کو ساری چیزیں استاذ کو پتہ ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ بات اپنے تجربے سے کہہ دی کہ یہ لڑکا فیل ہوگا، اور وہ لڑکا اتفاق سے فیل ہو گیا۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ استاذ نے جو پیشن گوئی کی، استاد نے جو بات اپنے شاگرد کے تعلق سے کہی وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کہی، اور ان کا جو علم ہے وہ محدود ہے اور جو ان کا تجربہ ہے وہ تھوڑا سا ہے، محدود ہے۔ انہوں نے اپنے تجربے کی بنا پر ایک بات کہہ دی اور وہ اتفاق سے صحیح بھی ہو گئی، اور ضروری نہیں کہ ان کی بات وہ صحیح ہوتی، غلط بھی ہو سکتی تھی، ہو سکتا انہوں نے کہا وہ لڑکا پاس ہو جاتا، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ کسی کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ فیل ہو جائے گا لیکن وہ پاس ہو جاتا، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکا پاس ہوگا وہ فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کے بارے میں کوئی شک و گمان بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ جب اللہ کے علم میں یہ چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا، ہر بندے کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کی فطرت معلوم ہے کہ کون سا انسان کیسا عمل کرے گا۔ اس کا معلوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ جنت میں جائے گا یا یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کو یہ معلوم ہے، جس طرح ایک ماں کو اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اندھیرے سے ڈر جاتا ہے، کم ہمت ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کو معلوم تھا اس لیے کہ اندھیرے سے ڈر گیا، یا وہ اس کو اگر نہ معلوم ہوتا تو نہ ڈرتا۔ کسی چیز کا معلوم ہونا اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ اس کے معلوم ہونے کی بنا پر اس نے ایسا کیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم ہے کہ کون سا انسان کیسا عمل کرے گا۔ اب رہی یہ بات کہ انسان جو عمل کرے گا اس کو سزا کیوں ملتی ہے، وہ اس وجہ سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے کرنے کا اور نہ کرنے کا، اور نبی اور رسول بھی بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے کہ اب انسان کے اوپر ہے، انسان کے اختیار میں یہ چیز موجود ہے کہ انسان ناشکرہ بنتا ہے یا شکر گزار بن کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یا نافرمان بن کے شیطان کے مطابق اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ ہر انسان کو اپنے اوپر اختیار ہے، وہ چاہے تو اچھے اعمال کر کے جنت حاصل کر لے یا برا اعمال کر کے جہنم حاصل کر لے، لیکن اس کا یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ ہمیں ہمارے کرتوتوں کی سزا کیوں ملتی ہے، ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا کیوں ملتی ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم کو جہنم میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بس اللہ کے علم میں ہے، یہ ہمارے اوپر اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو اچھے عمل کر لیں، چاہے تو برے عمل کر لیں۔ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے اچھے کام نہیں کروائے گا، اور کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم سے برے کام نہیں کروائے گا۔ شیطان کا کام وسوسے ڈالنا ہے، اور فرشتوں کا کام اچھے کام کے خیالات دل میں ڈالنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک
اور ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، اور فرشتہ جو ہوتا ہے وہ اچھے خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور جو شیطان ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی سوچ ہے کہ وہ کس کے میسیجز کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور کس کے میسیجز کو ڈیلیٹ کرتا ہے باکس سے۔ اگر انسان کی فطرت سلیم ہوگی اور انسان کا ذہن صحیح سالم ہوگا، اس کا مزاج جو ہوگا نیک ہوگا، تو وہ اچھے میسیجز کو قبول کرے گا اور نیک اعمال کی طرف راغب ہوگا، اور جو برے ماحول میں پروان چڑھا ہوگا اس کی صحبت بری ہوگی، اور اس کو جو دین سے دور ہوگا وہ برے خیالات اس کے جو دل میں آئیں گے وہ ان پر عمل کرے گا اور وہ دین سے دور ہوگا۔ اس لیے تقدیر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ملنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے سے جنت اور جہنم کو مقدر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہرگز نہیں کیا، بلکہ یہ ہمارے اعمال کی جزا یا سزا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ اگر تم ذرہ برابر نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ تم دیکھ لو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے تقدیر کا یہ مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میرے بارے میں لکھ دیا تھا اس لیے ہم نے غلط کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیا تھا اس لیے ہم نے اچھا کام کیا۔ یہ سراسر تقدیر کا غلط معنی سمجھنا ہے اور ایسا ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے۔ فقط والسلام۔ اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔